ایک ٹرانسجینڈر پرسن تھے فادر سرا، وہ دکان پر گئے تھے میڈیکل اسٹور پہ، اور انہوں نے کچھ وہاں سے سامان خریدنا تھا، تو ان کو جو ریٹرن میں کیش دیا گیا وہ کیش جو ہے وہ پھٹا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ پھٹے ہوئے نوٹ ہم نہیں لیں گے۔ تو ساتھ میں ایک برابر میں ایک لڑکا جس کی عمر غالباً 19 سے 20 سال ہوگی، اس نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی، ہریس کرنا ٹرانس کو شروع کر دیا، اور اتنے میں ایک دوسرے میں سخت الفاظ کی جو ہے ایکسچینج ہوا، اور پھر وہ لڑائی اتنی بڑی کہ وہ کچھ لڑکے لے کر آیا علاقے کے جو مارکیٹ کے لوگ تھے، بیسکلی وہ یہ ایک مارکیٹ میں سین ہوا تھا۔ اسی لڑکے نے مار پٹائی شروع کی، تو پھر اس کا بھائی بھی آ گیا کیونکہ ان کا وہیں پر ہوٹل ہے، تو وہ ہوٹل والے سارے لوگ ویٹرز وغیرہ سب آ گئے، اور پھر انہوں نے اس ٹرانس پرسن کو مارا اور ان کے کپڑے بھی پھاڑے۔ اور اتنے میں ہمارے باقی سارے ساتھی جو بھی علاقے میں رہتے تھے وہ سب پہنچے، میں بھی ادھر ہی رہتی ہوں تو میں بھی فوراً پہنچی وہاں پہ۔ جب میں پہنچی تو وہاں تقریباً 200 کے قریب جو ہے وہ لوگ موجود تھے، اور وہ سب چلا رہے تھے، چیخ رہے تھے۔ جب میں نے بات کو کوشش کی کہ ہم چیزوں کو مینج کریں تو انہوں نے آگے سے جو ہے اور زیادہ بدتمیزی کی، انہوں نے ہریسمنٹ اسٹارٹ کر دی تھی۔ بیسکلی وہ معیوب جگہوں پہ ہمیں ہاتھ لگا رہے تھے اور چیخ رہے تھے بار بار کہ ان لوگوں نے ہمارا علاقہ خراب کیا ہے، ان کو یہاں سے نکالو، ان کو ہم آگ لگا دیں گے۔ جس کے بعد میں نے کہا کہ آپ ایسی باتیں نہ کریں، پولیس آ رہی۔ سڈنلی انہوں نے لائٹ بند کر دی، تو وہاں پہ ایک بہت اچھے انسان تھے جنہوں نے کچھ ٹرانس پرسنس کو دکان کے اندر چھپا دیا تھا، لیکن اوبویسلی میں فرنٹ پہ ہی تھی تو میں ان ساری چیزوں کو فیس کر رہی تھی۔ زندگی میں فرسٹ ٹائم مجھے اپنی لائف میں ایسا فیل ہوا کہ میں بس اس وقت ختم ہو گئی، کیونکہ میں روڈ پہ تھی، سامنے 200 لوگ تھے اور وہ سارے کہہ رہے تھے کہ ان کو مار دو، ان کو جلا دو، اور پولیس آئی اور انہوں نے پولیس کو بھی دھکے دیے، اور کسی طرح ہم بچ بچا کے موبائل میں بیٹھ کے وہاں سے ہم لوگ نکل گئے۔ جب ہم پولیس اسٹیشن پہنچے تو اوبویسلی پولیس رسپونڈ نہیں کر رہی تھی، جو ہمارا روایتی ایک پولیس کا طریقہ کار ہے، اور میں نے وہ ویڈیو بھی وہاں سے مجبوراً بنائی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ ایکشن ہو سکیں۔ پھر ایس ایچ او صاحب کو تھوڑا سا سیریسنس کا اندازہ ہوا، کیونکہ علاقہ مکین وہاں آ کے چیخنے لگ گئے تھے، اور ایون پولیس کے سامنے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری غیرت پہ بات آئی ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کے بعد پولیس نے یہی کہا کہ ابھی کے لیے آپ کسی طرح معافی تلافی کر کے جانے دیں، نہیں تو یہ آپ لوگ واپس گھر جائیں گے اور کہیں یہ آپ کو جان سے نہ مار دیں۔ اور یہ خطرہ مجھے بھی فیل ہوا، کیونکہ اٹس ناٹ بیکاز اونلی می، وہاں پہ 70 سے 80 خواجہ سرا کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو بھی گھر جا کے دوبارہ صبح یا آج کے دن میں مسئلہ ہو۔ تو ہم نے اس وقت کہا ٹھیک ہے، بس ہمیں کسی طرح سیفلی آتے جانے دیں، معافی نامہ کریں، جو بھی کرنا ہے کریں، ہمیں بس یہاں سے جانے دیں۔ علاقے مکینوں کا بہت پریشر، وہ کافی سارے لوگ وہاں جمع تھے، اور ایف آئی آر کی طرف پولیس نہیں جا رہی تھی، اور اس وقت سیفٹی کنسرنز اتنے تھے کہ ہم نے ایف آئی آر، ہم بھی چپ چاپ وہاں سے پھر چلے گئے صبح کے وقت میں، اور ہم نے یہی ایک بات کی کہ ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم ایسا نہ ہو۔ بٹ اسٹل میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ہمارے قانون کے جو ادارے ہیں ان کی ناکامی ہے کہ وہ ایف آئی آر تک نہیں کاٹ سکے، اور جب 100 لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو قانون ناکارہ ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ صرف میرا نہیں ہے، یہ معاملہ پورے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کا ہے جو جوہر موڑ بلاک 19 میں رہتی ہے، ان کی سیفٹی کا بہت بڑا کنسرن بن گیا ہے، اور ابھی تک کسی نے بھی مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ ان کے کافی نشان لگے ہیں، ان کو کافی چوٹیں لگی ہیں، ان کو روڈ پہ گھسیٹا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے، اور وہ مینٹلی طور پہ بھی کافی ڈسٹرب ہے۔ ان کی میں نے کچھ لوگوں سے بھی بات کروائی ہے، وہ ان ٹچ ہیں، اور ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ان کو ہم نے ایک سیف جگہ پہ شفٹ کر دیا ہے، ان کو میں نے رات کو ہی علاقے سے نکال دیا تھا، اور باقیوں کو میں نے یہی کہا ہے کہ کوئی بھی گھر سے فی الحال باہر کچھ دن کے لیے ایٹ لیسٹ بالکل ہی نہ نکلیں، کیونکہ یہاں جانور رہتے ہیں، یہاں جانور، جنگلی جانور یہاں کھلے گھوم رہے ہیں، اور پولیس ان کو کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ میں نے کل دیکھ لیا، تو اب اپنی حفاظت کے تحت ہم اتنی پریکاشنز تو کر سکتے ہیں کہ ہم گھر سے نہ نکلیں۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔